افسانہ پناہ کے خواہش مند، مصنفہ عشرت معین سیما۔ میں اپنے دوستوں میں، کام پر اور فیملی سرکل میں بہت نرم دل مشہور ہوں، کیونکہ میں ہر اپنے اور غیر کے لیے مدد کے لیے تیار رہتی ہوں۔ اگر وہ لوگ مسلمان یا اردو بولنے والے بزرگ بچے یا خواتین ہوں تو ان کے لیے میری ہمدردی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کل میں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میرے شوہر اور میں کئی سالوں سے جرمنی میں مقیم ہیں۔ یہاں ہم اپنے دونوں بچوں کے لیے اپنا مکان بنانے کی خواہش میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اپنا مکان تعمیر کرنے کے لیے یہاں سرکاری طور پر ٹیکس بہت زیادہ دینا پڑتا ہے، پھر سالانہ پراپرٹی ٹیکس بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی اپنا گھر بنانے کے لیے، اس میں رہنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے میاں بیوی دونوں کو گھر سے باہر زیادہ محنت کر کے وقت گزارنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں شہر سے باہر بھی کام کے سلسلے میں دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بچوں کی نگہداشت کے لیے مجھے اکثر سرکاری ڈے کیئر کے ساتھ اپنا ترک نژاد پڑوسن سے مدد لینی پڑتی ہے۔ وہ خوشی بخوشی ہمیشہ اس معاشرے اور نظام کا مزید شکریہ گزار بناتی ہیں مجھے۔ کئی سال قبل جب یہاں آئی تھی تو یہاں ایک سسٹم کے تحت پہلے زبان سیکھی، واجبی تعلیم ہونے کی وجہ سے اپنا بوجھ اٹھانے کی خاطر دوسرے مرحلے میں زبان سیکھنے کے بعد کسی شعبے میں تعلیم یا مہارت حاصل کر کے کوئی کام تلاش کرنا تھا۔ لیکن بچوں کی پیدائش کا مرحلہ جب سامنے آیا تو ساری ترتیب بدل کر رہ گئی۔ اس دوران بچوں کا تربیت سرکاری الاؤنس مجھے ملتا رہا اور بچوں کے ملنے والے سرکاری وظیفے نے بھی خاندانی پر مالی بوجھ نہیں ڈالا۔ جب بچے اسکولوں کنڈر گارڈن جانے لگے تب میں نے یہاں کے سرکاری سماجی مدد تعاون سے سوشل ورکر کا 2 سالہ ڈپلومہ کر لیا۔ ابھی خود میں بھی ایک سوشل ورکر ہوں اور اس سماج سے جڑے مختلف لوگوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہوں۔ یہ خوشی اس وقت مجھے مزید توانائی فراہم کر رہی ہے جب میرا ادارہ مجھے یا میرے اس کام کے معاوضے بھی پر وقت اور مناسب طور پر ادا کرتا ہے۔ آج بھی میں ایک ہندوستانی معذور عورت کا کیس اسٹڈی کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی غرض سے اپنے شہر سے باہر ٹرین سے دوسرے شہر گئی تھی۔ واپسی پر اسی ٹرین کے حصے میں جہاں بیٹھی تھی ایک درمیانی عمر کا شادی شدہ جوڑا بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا تھا۔ ٹکٹ چیکر نے جب چیکنگ کرتے ہوئے ٹکٹ مانگا تو دونوں کے پاس ٹکٹ نہیں تھا۔ جرمن زبان بھی ان کو نہیں آتی تھی۔ خاتون ٹکٹ چیکر نے ان سے مؤدبانہ طریقے سے درخواست کی اگر وہ لوگ کسی وجہ سے بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں تو کیش یا کارڈ کے ذریعے ٹکٹ خرید لیں۔ عورت ذرا سی خجل دکھائی دے رہی تھی، لیکن مرد نے ڈٹائی سے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ کارڈ، اس لیے وہ ٹکٹ نہیں خرید سکتا۔ اب وہ خاتون ٹکٹ چیکر نے اس جوڑے کی شناختی علامت یعنی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ طلب کیے۔ اس آدمی نے اپنی زبان سے ایک موٹی گالی دیتے ہوئے کہا، وہ اپنے پناہ گزین کا شناختی کارڈ اس کے سامنے کر دیا۔ ٹکٹ چیکر نے اس آدمی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا، کیا وہ اس سے مخاطب ہے؟ لیکن اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدستور ناگوار تھے۔ ٹکٹ چیکر نے انہیں محفوظ و خوشگوار سفر کی نیک خواہشات کرتے ہوئے پرچہ ساتھ دیا اور کہا کہ آج دن بھر اگر ٹرین پر آپ کہیں چیکنگ پر ہوں تو یہ پرچہ دکھا دیجیے گا تاکہ آپ پر دوبارہ 2 بلیک ٹریولنگ کا چالان نہ لگے۔ لیکن جلد ہی آپ کو محکمہ ریلوے کی جانب سے بغیر ٹکٹ سفر کرنے کا جرمانہ موصول ہو جائے گا، جس سے آپ کو یا فارن آفس کے سوشل ہیلپ ڈپارٹمنٹ کے 1 ہفتے کے اندر جمع کرانا ہوگا۔ آپ یہ کاغذ اپنے رہائشی علاقے کے سپروائزر کو آج کل ضرور دے دیجیے گا تاکہ وہ کوئی قانونی عذر سے پیش کرنا چاہیں تو بروقت کر سکیں۔ آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے ساتھ ہی اپنی پیشہ ورانہ انداز مسکراہٹ کے ساتھ ان کے لیے خوشگوار دن اور
کی تمنا کی اور خداحافظ کی اور اداری میں ارد گرد بیٹھے مسافروں کے ٹکٹ چیک کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ٹکٹ چیک کر کے جاتے ہی اس آدمی نے دوبارہ ایک موٹی گالی جرمنی کے سوشل نظام کے لیے نکالی کہ وہ کاغذ موڑ توڑ کر جیب میں رکھ لیا۔ وہ کچھ لمحے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگا، صحیح کہا تھا بیٹے نے، آج کل بہت چیکنگ ہو رہی ہے، ٹکٹ لے کر سفر کرنا۔ بیوی نے جواباً کہا، یہ ڈوچے بھی نہ اتنا کم جیب خرچ دیتے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے دوسرے شہر گھومنے بھی نہیں جا سکتا۔ مجھے تو پورے جرمنی گھومنا ہے اور فیس بک پر تصویریں لگانی ہیں۔ مرد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اوئے ابھی نہیں، صبر کر تھوڑا، آج کل یہ ڈوچے سوشل میڈیا سے ہی معلومات لیتے ہیں ساری، انہیں پتہ لگ گیا نا کہ ہماری اصلیت کیا ہے تو کیس تو ریجیکٹ ہوگا ہی، لیکن ہمارے بیٹوں کا کاروبار بھی بند ہو جائیں گے، ہمیں غیر قانونی طور پر یہاں بلانے اور سرکاری کیس خرچہ اٹھانے کی وجہ سے۔ یہ منظر دیکھنے اور سننے کے بعد جرمنی میں پناہ کے خواہشمند اس جوڑے کے لیے مجھے کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں محسوس نہیں ہوا، بلکہ اب تو میرے پاس غصے کو دبانے کے لیے ٹرین کا یہ ڈبہ بدلنے کے لیے کوئی چارہ بھی نہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اپنا بیگ اٹھا کر ٹرین کے دوسرے حصے کی جانب چلی گئی، جبکہ چیکر شاید اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے ٹرین کی ڈائننگ ہال کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، میں بھی اسی ڈائننگ ہال میں جا کر اسی ٹکٹ چیکر سے اپنے ہم وطن کی غیر قانونی سفر کرنے والے جوڑے کی جانب سے معذرت کر لوں، جنہوں نے اس سے اپنی زبان میں گالی دی تھی اور ٹکٹ چیکر کی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کی بات سمجھ نہیں سکی تھی۔ میں بیگ سنبھالتی ہوئی جلدی سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ اتنی دیر میں چیکر نے وہاں نصب آٹومیٹک مشین سے کافی نکال لی تھی اور اپنے بیٹھنے کے لیے ایک کونا بھی تلاش کر چکی تھی۔ شاید اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی اور وہ ریلیکس موڈ میں موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے مشین سے کافی نکالی اور ٹکٹ چیکر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ذرا آگے بڑھی۔ اس کی نظریں بدستور اپنی کافی پر جمی تھیں اور وہ بہت انہماک سے فون پر اپنی روزمرہ کی مشغولیات کسی کو بتا رہی تھی۔ ذرا قریب آنے پر میرے کانوں میں اس کی آواز واضح طور پر آئی، وہ کسی کو جرمن زبان میں بتا رہی ہے، شکر ہے ڈارلنگ، ایک اسٹیشن کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے۔ مجھے اس روٹ پر اتنے غیر ملکی مسافر ملتے ہیں جو یہاں سیاسی گزینوں دفتر کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ملکوں سے فرار ہو کر ہماری روزی روٹی پر قبضہ کے لیے آئے۔ سچ میں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کتوں کو کسی دن چلتی ٹرین سے دھکا دے دوں، خاص طور پر ان مسلمان خبیثوں کو۔ ہمارے ملک میں ان سوروں کی تعداد دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے، نہ ہماری سرکار ان کے خلاف کوئی اقدام اٹھاتی ہے، نہ ہمارے لوگوں میں اتنی ہمت کہ یہاں سے نکال پھینکیں۔ کمبخت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہودیوں نے یہاں کے ساتھ یہاں کیا ہوا تھا، پھر بھی ان کی ہمت دیکھو، وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ میں اپنے معاف ہوتے ہوئے دماغ میں ٹرین کی رفتار کو محسوس کر رہی تھی، ساتھ ہی سخت میرے کافی سنبھالتے ہوئے ہاتھ اپنی اس تصدیق پر بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ شاید اس آخری اسٹیشن پر پہنچنے کے لیے ٹرین کو تیز رفتار کو میرا دل اور دماغ شدید جھٹکوں میں محسوس کر رہا تھا۔